دربار شام تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مسجد جامع تھی، امام کو لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد امام کو قیدی کی شکل میں کھڑا کیا گیا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے. مصیبت میں گرفتار امام سید سجاد. لیکن جب پہنچے ہیں تو منبر پر ایک خطیب خطابت کر رہا ہے، کہتا ہے، یعنی اہل بیت سے بری باتوں کو منسوب کر رہا ہے، معاویہ اور اس کی اولاد سے اچھی باتوں کو منسوب کر رہا ہے، ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. جیسے ہی اس خطیب کی خطابت ختم ہوئی، اس کا کلام قطع ہوا، فوراً امام سید سجاد نے اپنے سر کو اٹھایا. یہاں پر میں نہیں بتا سکتا کہ سید سجاد کو اس عالم میں کتنی تکلیف ہوگی. گلے میں خاردار طوق ہے، سر ادھر کریں تو کانٹے چبھیں گے، سر ادھر کریں تو کانٹے چبھیں گے، سر کو اٹھائیں تو کانٹے چبھیں گے. لیکن ایسے عالم میں بھی سید سجاد کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، امامت کے درجے پر فائز ہیں. فریضے کو سمجھتے ہوئے سر کو اٹھایا، کہا ویحک ایھا الخاطب، تجھ پر خدا کی مار ہے خطیب، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوا مقعدک من النار. تو نے لوگوں کی مرضی کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا، اللہ کی مرضی کو بیچ دیا، بس تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس کے بعد خاموش نہیں ہوئے، یزید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایذن لی یا یزید حتی اسعد علی ہذہ الاعواد. اے یزید، مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. وَأَتَكَلَّمُ، بہت توجہ چاہتا ہوں جملے پر عزیزوں. امام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے خطابت کرنا ہے، کس طریقے سے منبر پر جا کر بیان دینا ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اتکلم للہ فیہ رضا، اتکلم للہ فیہ رضا ولہؤلاء الجلساء اجر و ثواب. سب سے پہلے تو یہ سوال پیش آتا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے اس منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا، جبکہ عرف عام میں اس کو منبر کہا جاتا ہے، شکل و صورت بھی منبر کی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر سے خطاب کیا؟ کہ علی کے چاہنے والوں کے لیے، عجب نہیں کہ مولا جواب دیں، علی کے چاہنے والوں کے لیے یہ سوال بیجا ہے. کیونکہ منبر کسی شکل کا نام نہیں ہے. منبر پر جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کا نام ہے منبر، کسی عمل کا نام ہے. اگر اسی منبر پر تعلیمات اسلامی کو بیان کیا جائے، اگر اسی منبر پر علی اور اولاد علی کے قصیدے پڑھے جائیں تو یہ منبر کہلاتا ہے. لیکن اگر اسی منبر پر کوئی جا کر اولاد علی کے خلاف، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آئے، تعلیمات اسلامی کے خلاف باتیں کرتا ہوا نظر آئے، تو یہ منبر نہیں ہے بلکہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. کس طریقے سے ہمارے لیے واضح کر دیا عزیزوں. علماء کرام کو کیسے درس دیا ہے عزیزان گرامی کہ منبر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط جا کر جو دل کرے آپ پڑھ دیں. نہیں، منبر کا مقصد ہے، آگے کیا ارشاد ہے؟ للہ فیہ رضا، کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو. جب منبر پر کوئی خطیب جائے
تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسا کلام کرے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی رضا شامل ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جلساء ہے، جو مجلس میں شرکت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہو۔